کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں اور کس کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وائف پر اب آپ کی گالی گلوچ کا اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ سیکسی سے سیکسی ترین کیوں ہو رہی ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے پاس کہانیاں ہیں. یہ وہ کہانیاں ہیں جو آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ نہیں جانتے تو آج جان جائیں گے. تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، آج کا ٹاپک ہے انفیڈیلٹی. انفیڈیلٹی ہوتی کیا ہے؟ دیسی زبان میں جب عورت اور مرد میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ ماری کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک مرد ایک عورت چیٹنگ کرتے کیوں ہیں، بے وفائی کرتے کیوں ہیں. فائزہ آپ مجھے بتاؤ. جی میں آپ کو بتاتی ہوں مرد حضرات چیٹ کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی مرد حضرات کہتے ہیں کہ جی میرے ماں باپ نے زبردستی میری اس لڑکی سے شادی کرا دی، میں نے بچے بھی پیدا کر لیے، ہاں کوئی مسئلہ، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں نے سونی نہیں لگ دی، مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے میرے پاس تو پورا محبت نہیں ہوئی، مجھے محبت بھی نہیں ہوئی، مجھے حق ہے کہ میں کہیں اور کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جاؤں اور اس ریلیشن شپ پہ چیٹ کروں. 10 سال بعد خیال آیا آپ کو، خیر نہیں ہوئی، آگے چلیں. اس کے علاوہ جی کچھ مرد حضرات جو ہیں پیئر پریشر میں آ کے بھی یہ کام کرتے ہیں. جب ان کے فرینڈز ان کو کہتے ہیں کہ بھئی میری گرل فرینڈ تو تھائی لینڈ میں ہے، میں وہاں جاتا ہوں، میری فلانی بندی اتنی سیکسی ہے، اور تم جو ہو بیویوں کے تھلے لگے ہوئے جوروں کے غلام لوگ، کچھ کرن جوگے ہی نہیں. تو اس طرح پھر جو لوئل ہسبینڈز ہیں ان کی شامت آتی ہے، ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں چلو بھی ہم بھی کچھ کر لیں اسی معاملے میں. پوائنٹ میں بھی ایڈ کرتی ہوں، جو پیئر پریشر کی آپ نے بات کی ہے نا، جی آپ کو یاد ہے کہ ہم موویز دیکھا کرتے تھے کہ جناب علی آپ کے دوست ہیں اور میں تمہیں ایک جگہ پہ آج لے کے جاتا ہوں، اور وہاں پہ ہماری پروسٹیٹیوشن اور کوٹھا بازاری کا جو کام اسٹارٹ ہوا تھا، تو یہ پیئر پریشر سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. 4 دوست اکٹھے ایک تیسرے چوتھے پانچویں کو لے کے جاتے ہیں ایگزیکٹلی، حالانکہ وہ جانا نہیں چاہ رہا ہوتا. ہاں. اور پھر کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جی مرد حضرات دے وانٹ ٹو سیک ایڈونچر، تھرل، اور حالانکہ ان کی بیوی خوبصورت ہے، اچھی، نیک، ایماندار بیوی ہے، نیک تو نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے چڑیل چنڈال. تو وہ جو ہے سب کچھ کر رہی ہے، گھر کا خیال رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن ان کو ایڈونچر چاہیے، اس لیے وہ ادھر ادھر منہ ماری کر رہے ہیں. صحیح ہے. پھر ہماری ایک قسم ایسی ہے کہ جی اب ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مائی وائف از ناٹ بیوٹیفل انف، وہ اب اتنی سیکسی نہیں رہی، اب وہ 4 بچوں کی ماں بن گئی ہے، موٹی ہو گئی ہے، اپنا خیال نہیں رکھتی ہے، تو آئی فیل اٹریکٹڈ سم ویئر ایلس، مجھے پیاری ہی نہیں لگتی ہے، چاہے شروع میں بے شک پیاری لگتی ہو. اچھا. تو اب پھر وہ کہیں اور منہ ماری کرتے ہیں، میری محبوبہ نہیں ہے، میرے بچوں کی ماں ہو گئی ہے. ہاں جی بالکل. اور جو ایکسکیوز ہے آپ کریں جی کریں، آپ کے پاس ریزن ہی ریزن ہے. ہاں جی. اور پھر ایک اور ریزن ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتی کہ چیٹنگ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس ریزن کو اگر کنٹرول کیا جائے تو شاید چیٹنگ نہ ہو. اور وہ یہ ہے کہ جب خواتین اپنے are not giving attention to their husband's emotional and physical needs، جب وہ خود پیچھے ہٹ جاتی ہیں، they step back you know، تو وہاں پہ بھی کام خراب ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ پھر دونوں کو مل کے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہسبینڈ آپ کو بتا رہے ہیں یار چلو میرے ساتھ چلو، یار یہ کپڑے پہنو، میں تمہارے لایا ہوں، تو you're showing no interest، you're not interested in that. تو آپ وہ تھرل خود ہی اپنی ایکویشن سے ختم کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کے بچے ہو گئے، بچوں کے بیچ میں اب وہ ہو گیا، اس کی پریکٹس، گیمز کی پریکٹس، ڈانس کی پریکٹس، یہ کرتے ہوئے 3 بچے ہو گئے، آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ آپ کے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کیا تعلق ہے، کیا تعلقات ہیں. جب آپ 40 کو ہٹ کرتے ہیں، اس وقت آپ کے بچے جو ہیں وہ ہائی اسکول کی ایج کے ہو جاتے ہیں، کالج کی ایج کے جانے والے ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پہ عورتیں بھی کئی چیٹ کرتی ہیں، بیکاز ان کو اس وقت ریئلائز ہوتا ہے. اور اگر نہیں کرتی تھی تو اب کرنا شروع ہو گئی ہیں. I'm missing a big part of my life. میں تو صرف بچے پیدا کیے، ان کو پالا. ایگزیکٹلی. سو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی چیز دیکھی جاتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اسپیسیفکلی مڈل ایج مین. مڈل ایج کرائسس جو بندوں کے اندر آتا ہے نا، گاڑی کا، وہ سیکس کا سارا اکٹھا آتا ہے. I'm sorry لیکن میں I have to bring you back to، میرا سوال یہ تھا کہ عورتوں کی کیا ریزنز ہیں. عورت اس لیے چیٹ کرتی ہے اگر عورت کو گھر میں پیار نہ ملے، انٹیمیسی نہ ملے اپنے ہسبینڈ سے، تو she wants it، باہر سے ڈیزائر کرتی ہے. she won't like، عورتوں کو بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے اپنے میاں کے لیے، you know، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو بہت اچھی لگ رہی ہے تو اس کو، so she feels کہ ہاں بھائی میں اپنے میاں کے لیے سجی سوری ہوں، I'm looking nice، just desire her، right. دوسری چیز یہ کہ اس کو گھر سے پیار محبت اپنے ہسبینڈ سے نہیں مل رہا، یو نو، اینڈ شی از لونلی، شی از بورڈ ایٹ ہوم. پتہ چلے آپ کی جاب ایسی ہے، ہر وقت ٹریول کرتے رہتے ہیں، وہ بیچاری گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ. دیٹ مائٹ ہیپن آلسو، یو نو. اینڈ پرسن کین بی لونلی ویل یو بوتھ ایٹ ہوم ایٹ دا سیم ٹائم. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ گھر سے باہر ہیں، آپ بات ہی نہیں کرتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، انٹیمیسی کی بات کر رہے ہیں. تو بورڈ اینڈ لونلی بھی. دوسرا یہ کہ مے بی شی از ان اے سیکس لیس میرج.
maybe you guys don't have sex together, and maybe that is something that she is seeking. नहीं, दैट्स रियली ट्रू. सो दोनों की बातों से मुझे ये लग रहा है कि जहाँ हम एक ज़माने में एक फिनोमेना था ना कि ये मर्दों का बॉर्न राइट है कि वो जो है चीट तो करेंगे, राइट. लेकिन अब मुझे जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है, चाहे हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट तो खैर हमेशा से देसी माहौल से आगे ही रहा है, लेकिन अब हमारे देसी माहौल में भी ये जो औरतों के साथ चीटिंग है, औरतें भी अब चीटिंग कर रही हैं. दे डोंट, वो अपने आप को खाली नहीं छोड़ती हैं. तो चलिए हम बात करते हैं कि इनफिडेलिटी की क्या टाइपें शैपें होती हैं. तो फायजा मुझे बताइए, हमारी ये जो मुंहमारी होती है इसके कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? अच्छा जी, बिल्कुल. पहली ब्रांच तो है जी, इट्स अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप, जिसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान में बहुत गहरी दोस्ती होती है, लेकिन किसी किस्म की सेक्सुअल अट्रैक्शन या टेंशन नहीं होती है. और उनका रिलेशनशिप चलता है, दे आर डीपली इन्वॉल्व इन ईच अदर, लेकिन सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं. आप कह रहे हैं दोस्ती है? दोस्ती है, और बहुत गहरी दोस्ती है. दोस्ती है, लेकिन इसमें उस तरह की कोई चीज़ नहीं है. लेकिन पता नहीं, मैं इसको थोड़ा सा काउंटर करना चाहूँगी, क्योंकि ये जब हम प्लेटोनिक वर्ड यूज़ करते हैं ना, और ये जब हमारी जो दोस्तियों की बात आ जाती है, कुछ ना कुछ हर स्पाउस के साथ कोई इतनी अच्छे तरीके से सिट नहीं करती है. क्योंकि अगर डिपेंड करता है, मैं एज अ हस्बैंड या मैं एज अ वाइफ, मैं कहूँगी कि यार तुम्हें वो जो सारी बातें करनी है, तुम मुझसे क्यों नहीं करती हो? तुम्हें इतना कंफर्ट उसके साथ क्यों मिल रहा है? तो यहाँ पे जो जेलसी और पोजेसिवनेस का अगर आ सकती है, तो ये मुझे लगता है कि चीटिंग हो सकती है. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ अ कपल डिफाइंस देयर बाउंड्रीज. ये उस पर डिपेंड करता है. सही बात है. अदरवाइज इट कैन बी वेरी इनोसेंट आल्सो. करेक्ट. और जो दूसरी किस्म है इनफिडेलिटी की, वो है इमोशनल, जिसमें आपकी गहरी दोस्ती है, आपका रोमांस है, मोहब्बत जिसे आप कहते हैं, वो आ जाती है फुल फ्लेजेड. हमारे जज्बात किलो में हम बह गए जी, बहुत ज्यादा बह गए. और एंड देन वन थिंग कैन लीड टू द अदर. और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है, वो है एक कैजुअल रिलेशनशिप की, जिसमें आप किसी के साथ जब इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स से यू कैन हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद हिम, बट इट्स ऑल वेरी कैजुअल. ठीक है. उसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है उस रिलेशनशिप को लेके कि हमने क्या एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है. आपने यू हैड कैजुअल सेक्स, देन यू वेंट बैक टू योर रिस्पेक्टिव लाइव्स एंड जस्ट डोंट हैव एनी अदर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर. अच्छा. तो हम बात कर, यहाँ पे हमारी आ गई एक, ये हमारी प्लेटोनिक आ गई, इमोशनल आ गई, कैजुअल आ गई, और ये ही डिफाइन करती है कि हम बाउंड्री के उस पार जाते हैं या हम बाउंड्री के इस यहाँ पे रहते हैं. लेकिन यार मैनू ए दसो तुसी सारे कि ये अगर सब कुछ हो जाए तो ए ब्याह नू कीकन बचाइए, हम शादी को कैसे बचाएंगे भाई इसकी सारी चीज़ों के साथ? यार ये तो डिपेंड करता है, राइट. डिपेंड करता है कि एक वन नाइट स्टैंड था, एक ही दफा गलती हुई आपसे, है ना, एक ही दफा हुई बस, या कि आपका किसी से लॉन्ग टर्म अफेयर चल रहा है, मे बी एक ही बंदे से लॉन्ग टर्म अफेयर चल रहा है, ये डिपेंड करता है. अगर आपकी एक दफा गलती हुई, हो सकता है आपकी बीवी आपको माफ कर दे. ज्यादातर बीवियां माफ कर देती हैं. तो दूसरी चीज ये है कि या ये है कि आपको आदत है, आप हैबिचुअल हैं, आपको लत लगी हुई है नई नई लड़कियों के पास जाने की. तो ये इस पे डिपेंड करता है कि भाई आया आपको माफ़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी. दूसरी चीज़ ये है कि अब ये नया ट्रेंड चला है कि आप मर्द हैं, आप शादीशुदा हैं, आप औरत हैं, आप शादीशुदा हैं. तो इस चीज़ अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अफेयर लड़ा लें. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको अपने घर में प्यार नहीं मिल रहा और इसलिए बाहर रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है, चांस होता है कि यू गेट इमोशनली वेस्टेड, क्योंकि आपको फिर वो चीज़ें बाहर से मिलना शुरू होती हैं. Eventually it could lead to that. तो इसको मैं समराइज करती हूँ. तो जहाँ मेरा ये सवाल था ना कि आप शादी को बचाएं कैसे, हम इस सारे, तो ये आपका जो मुझे समझ आई है कि एक दफ़ा की कोई बात हो तो कोई स्पाउस, चाहे वो मर्द है औरत है, अपने शायद माफ़ भी कर दे, लेकिन ये मर्द है औरत वाली बातें हम बाद में जाते हैं, थोड़ा सा गहरी बात हो जाएगी. लेकिन और अगर आपको एक लत लगी हुई है, ठीक है, ये अब आपको, तो फिर क्या बचेगा, ये तो फिर अल्लाह ही मालिक है. बिल्कुल. ओके, तापे शापे भी हो गई, और ब्याह बचेगा नहीं बचेगा वो तभी हम एंड पे बात करते हैं. लेकिन यार ये इतना खुले आम ये कैसे जाता है, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे मिलती हैं? मतलब अगर अंदर मेरे कीड़ा है तो ये सफाइज कैसे होता है? ये उस पर ज़रा आप गौर फिक्र कीजिए प्लीज़. बिल्कुल ज़रूर करते हैं. देखें जी, अब चूँकि हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, तो अब
मौके और आसानी से फराहम हो जाते हैं. ठीक है. एंड पीपल, अब लोग किस तरह से चीट करते हैं, सेक्सटिंग के थ्रू, when you send dirty messages and sexting, yes. And the other thing is कि उसमें आ गया होटल रूम्स आ गए आपके हैं, जाएं जाके आपने जो करना है वहाँ पे करें. कॉल गर्ल्स भी वहाँ पे अक्सर हाँ जी, होती अब हैं. मिलती हैं आपको वहाँ पे. और यहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स में जब आप डेटिंग कर लेते हैं किसी रिमोट जगह पे जाके किसी लड़की को ले जाते हैं, एंड देन फिर आपके रोड साइड हुकर्स हैं जो कि रात को फिर रही होती हैं, एंड देन द एस्कॉर्ट्स हु आर इनवाइटेड टू प्राइवेट पार्टीज. ये तो पाकिस्तान में एक बहुत आम सी बात हो गई है. जी, मुझे एक मेरी फ्रेंड ने पाकिस्तान में मुझे एक छोटी सी बात बताई थी. उसने कहा था यार आजकल की तो जो है ना मैच मेकिंग होती है शादीशुदा लोगों की. और मुझे समझ नहीं है इस बात की. तो उसने कहा कि आजकल के ये जो मैच मेकर्स हैं ना, बेसिकली दे आर लुकिंग इन द पार्टीज, एलीट पार्टीज में क्या होता है, दे लुक फॉर दीज 10 on 10 लेडीज जो डिप्रेस्ड होती हैं, जिनके मियाँ के पास पैसा बहुत होता है, वो कहीं मुँह मारी कर रही हैं और ये बेचारी अकेली हैं, हर चीज़ है. तो व्हाट दे डू इज़ दे टेक दोस लेडीज़, उनके साथ दोस्तियाँ करती हैं, फिर उनके पास उनको कहती हैं यार तुम ऐसे क्यों रह रही हो, उनको मैनिपुलेट करती हैं, फिर देन ये उनको मैच करती हैं किसी सेठ से, किसी के साथ, वो तुम्हें वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है. वो सेठ वैसे ही ठरकी होता है जिसने उसको हायर किया होता है. आप समझ लें जनाब, आप ओएसिस क्लब में हैं, वहाँ पे आप गर्ल्स की पार्टी चल रही है, वहाँ पे यहाँ पे एक मैच मेकिंग लेडी हैं जनाब, यार यार ये लड़की बड़ी प्यारी है, ये है कौन, नहीं शक्ल है ये, तो उसको वो ऐसे से डिग करना शुरू करती है कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और अगर ये शी इज़ अ गुड कुकी तो फिर वो उसको मैच करती है, ऐसा ऐसा उसकी बेस्ट फ्रेंड बनती है, उसके दुख सुख की साथी बनती है. फिर कहती है यार तू क्यों ले रही है ये शिट अपने हस्बैंड से, मैं तुझे बताती हूँ, जस्ट गो एंड लिव योर लाइफ. ओके, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, हमें पता ही नहीं चला. और इसके अलावा भी हमारी कुछ और टाइप्स हैं, जिस तरह ऑनलाइन साइट्स आ जाती हैं डेटिंग की. वहाँ पे जो शादीशुदा मर्द हजरात हैं या खवातीन हैं अपना प्रोफाइल बना के डाल देते हैं, एंड देन दे आर चैटिंग एंड यू नो गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद समबडी एल्स, एंड देन और आप को हम जो डिस्कस कर रहे थे, हर रोज नए हमें जो है कुछ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, लोग फिशिंग कर रहे होते हैं. सुबला वैसे बड़ी हैबिटनाक तस्वीरें हाँ, होती लोग हैं. फिश कर रहे होते हैं कि कब ये फंसेगी, कब फंसेगी. And you get really surprised to see that. Yes. And then we have online pornography, जो कि एक अपने आप में it's a huge pandemic, and sites showing soft porn, hard porn, and one-on-one face-to-face pornography भी होती है. ये भी एक form है कि जिसमें the girl will come in front of the camera, she will talk to you and perform whatever you want her to so perform. ये methods and location है जो आप बात करी थी कि ये and that leads into जो आपकी वो वाली बात थी, आप कहती कि लोगों को लत पड़ जाती है. Exactly. Right? Yeah. तो इसके बाद अगर इन लतों का, इन अपॉर्चुनिटीज़ का अब बात करते हैं कि इसका हम लोगों पे इम्पैक्ट क्या है, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, हमारी जो एक फैमिली की एक सेटिंग उस पर क्या इम्पैक्ट होता है. तो इसके लिए मैं सज्जल आपकी तरफ आती हूँ. इम्पैक्ट क्या होता है इस इनफिडेलिटी का? बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, एतबार ख़त्म हो जाता है. इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है ये, मेरे डैड ने दी थी मुझे, कि आप रात को सोते हो तो आपको ये ट्रस्ट होता है कि आपकी छत आपके सर पे नहीं गिर जाएगी. उसी तरह से एक मैरिज के अंदर एक बीवी को अपने हस्बैंड पे और हस्बैंड को अपनी बीवी पे ये ट्रस्ट होता है कि इनफिडेलिटी टाइप चीज़ नहीं होगी, और जब ये होती है तो आपका ट्रस्ट बिल्कुल चिकनाचूर हो जाता है. तो आपकी इमोशनल सिक्योरिटी जो है ना वो छिन जाती है आपसे इन दिस थिंग. इसमें एक ये भी होता है कि समटाइम्स आपके हस्बैंड ने इनफिडेलिटी की है लेकिन आप गिल्टी फील करना शुरू कर देते हो, यार मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, मेरी वजह से इसने ये किया है, या मैंने ये नहीं किया, या मैंने वो नहीं किया. एग्जैक्टली, यू नो, ये तो बंदा मेरे पीछे दीवाना था. हाँ, वो ये एग्जैक्टली कब चेंज हुआ. हाँ, वो अपने आप को डाउट करना शुरू कर देती है. तो उसके बाद शी इज एम्बैरेस्ड. बंदा एम्बैरस होता है, बंदी एम्बैरस होती है. वो कहती है यार किस किस को पता है इस बात का, मुझे सबसे एंड में पता चला है, बाकी पूरी दुनिया को पता है. मतलब दैट एम्बैरसमेंट इज वेज वेरी हेविली on a husband or a wife when you realize the thing of infidelity, right? Humiliation आ गई. Exactly, humiliation आ जाती है उसमें से. फिर feeling of loneliness होती है. आप सोचते हो आप एक बंदे के साथ सोते हो, हाय this person is mine, belonging होती है, और एकदम से आपको पता चले कि यानी आप कुछ नहीं, तो आप अकेला फील करना शुरू कर देते हो. हालांकि बंदा आपके पास है लेकिन आप अकेला फील कर रहे हो. Exposed. Exactly. दूसरा ये कि इसका इम्पैक्ट ये होता है इतने ज़्यादा स्ट्रेस का इनफिडेलिटी से कि आपको फिजिकल जो है ना वो सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं.
سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, سکنس ہونی شروع ہو جاتی ہے, آپ کو پینک اٹیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں, یا آپ کو دماغی پرابلم شروع ہو جاتی ہے, ہاں ڈپریشن, سوئسائڈل تھاٹس, کسی طرح کا بھی کچھ ہو سکتا ہے. آپ کی فیملی لائف اتنی بری طرح ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بچے افیکٹ ہو جاتے ہیں, اور بچے بیچارے گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں اگر آپ کی لڑائیاں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, رائٹ. تو اٹ ٹیکس, اگر ایک اعتبار ایک دفعہ ٹوٹ جائے نا تو اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ منتھس ٹو بلڈ اٹ بیک. مگر میں یہ بتا دوں کہ یہ 100% اعتبار کبھی بھی دوبارہ بلڈ نہیں ہوتا. اور اس پہ میں نا ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ شاید معاف تو کر دیں گے اپنے اسپاؤس کو, یو کین فرگیو بٹ یو کین نیور فرگیٹ. آپ بھول نہیں سکتے کہ جس بندے پہ میں اتنا اعتبار کرتی تھی یا میں اتنا اعتبار کرتا تھا, یہ اس نے میرے ساتھ کیا. یپ, دیٹ از ٹرو. پھر اس طرح کی شادی میں پھر بھی ہم کیوں رہتے ہیں, ہم اس کو چھوڑ کے نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمارا جو ٹریڈیشنل کلچر ہے اس میں آج کی تاریخ میں بھی ڈیورس از کنسیڈرڈ اے ٹیبو. یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ دیٹ ٹیگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کو فائنینشیل سیکیورٹی ملتی ہے, ایک تحفظ ملتا ہے, اس لیے بھی وہ اس شادی میں رہ لیتے ہیں. دیسی انوائرمنٹ میں اسپیشلی کیونکہ یہاں کے لاز ڈفرینٹ ہیں, وہاں کے لاز ڈفرینٹ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میرج از ناٹ اونلی ڈیزائر, لو اینڈ کمپینین شپ, دیر از اے لاٹ مور اٹیچ ٹو اٹ. تو یہ جب ساری چیزیں ایروڈ ہو جاتی ہیں بیکاز آف انفیڈیلٹی, دے آر ٹیکن اوور بائی پیرنٹ ہوڈ. بس ماں باپ رہ گئے اور ساتھ میں آپ کو بس جو کمفرٹس اور لگژریز مل رہی ہیں, اور ایک میاں کو ویسے آپ کی پرواہ نہیں ہے, تو آپ ان انہیبیٹڈ فریڈم کے اسپیس میں آ گئے ہیں, یو آر لیونگ یور لائف. ٹھیک ہے, سب صحیح چل رہا ہے. پیرنٹ ہوڈ میں نا ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ فنومینا کہ ہاں جی چلو اب ہم دونوں میں رہا تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم ایک اچھے پیرنٹس کی طرح آگے چلیں, یہ ابھی بھی بہت کم ہے ہمارے دیسی کلچر میں. مطلب ایک مرتبہ اگر یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہاں جی چیٹنگ اسپاؤسز ہیں, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو چیٹنگ اسپاؤس ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ سے چلے گا, ایک اچھا باپ بن کے, ایک اچھی ماں, ایسے نہیں کچھ ہوتا. آپ پکڑے گئے ہیں تو یا تو اب وہ دوسرا گھر کرے گا, وہاں پہ دوسری عورت کو لے کر آئے گا اور آپ کو اور آپ کے بچوں کو جو ہے نا ایک گھر میں ڈمپ کر دے گا, ٹھیک ہے, یا پھر وہ سارے بچے اور آپ کو چھٹ چھاڑ کے کہیں چلا جائے گا. اس میں یہ کہنا کہ ہاں جی پتہ تو چل گیا بٹ لیٹس جسٹ بی گڈ پیرنٹس, یہ پھر بھی کسی نہ کسی لیول پہ عقل مندی کا کام ہے جو ابھی مجھے لگتا ہے اس لیول تک نہیں پہنچے ہم. اچھا چلیں, لیکن کچھ لوگ شاید میں بھی کر بھی لیتے ہوں گے, کر بھی لیتے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مردوں کو عورتیں مردوں کے ساتھ کیوں رہ لیتی ہیں, اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مرد کی تو عادت ہے, وہ تو ایک عورت سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, وہ تو ادھر ادھر منہ ماری کرے گا, تو تم اس کو معاف کر دو, یہ تو اس کے ڈی این اے میں ایمبیڈڈ ہے. یار یہ کیا بکواس قسم کی یہ بات ہے یہاں پہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈی این اے میں ہے تو اس کو کرنے دو, گند کرتا ہے کرنے تو اس کا تو ڈی این اے ہی خراب ہے. بالکل. میرے بھائی نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ باجی مرد ہمیشہ نا اپنے چھوٹے دماغ سے سوچتا ہے, یہ اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اچھا جی, چھوٹا دماغ بھی ہے. لیکن یار آن دی ادر سائڈ اگر یہ تو آپ نے کہا نا کہ اگر ایک اسی طرح سے اگر عورت چیٹ کر رہی ہے تو اس کے پاس کیا آپشنس رہ گئی ہیں؟ اس کے پاس عورت کو تو کوئی آسانی سے معافی نہیں ملتی ہے. آپ کے کوئی آپشن ہی نہیں ہے؟ کوئی آپشن نہیں. 3 لفظ کہہ کے آدمی اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے, فارغ کر دیتا ہے اس کو 2 سیکنڈ. میں نہیں مانتی, آپ نے میرے پاس تو منہ نہیں دیکھا. کیا ہوا تھا اس میں, یہ محبت کرنے والا آدمی اس نے کہا جا میری بیوی میں تجھے تیرے معشوق کے پاس بھیجتا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے یار. ہاں, لیکن ساتھ میں وہ خلیل الرحمان یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مرد میں نہ کہنے کی قابلیت نہیں ہوتی, تو آپ اس کو تو رہنا ہی نہیں. میں ایسے ایگری نہیں کرتی. لیکن جسٹ ایک اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں شاید تو چلو جو بھی ہے, لیکن یہاں پہ ویسٹ میں نا اس طرح کی چیزوں میں عورت کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے. یعنی کہ ایک آدمی اگر وہ چیٹ کر رہا ہے تو آرام سے ایک عورت اس کے خلاف کیس کر سکتی ہے, اور اگر دوسری شادی نہیں کر سکتا, یو نو. سو یہ ساری چیزیں جب یہ ایک طرح کا فیئر ایلیمنٹ آ جاتا ہے جس میں مرد ایٹ لیسٹ طریقے میں اور لائن پہ چلتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو اگر عورت چیٹ کر رہی ہے تو وہ کیا, اس کے پاس کیا سیکنڈ آپشن ہے, وہ یہی کہتی ہے کہ بھائی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. شی فائلز فار ڈیورس اینڈ دین میریز دا مین whom she is having an affair with. صحیح ہے. having an affair with. تو میری بات یہ بتاؤ, یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ کب ایک عورت یا ایک مرد یعنی کہ آپ کا اسپاؤس, ایسی کون سی چیزیں کہ آپ کو یہ فلیگز ہیں کہ پتہ چل جائے کہ یہ آپ کے چیٹنگ کر رہے ہیں؟ اب آپ کے ہسبینڈ نے
اور یہ آپ کی بیوی نے ایک دم سے فون کے اوپر پاسپورٹ لگا دیا. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے اندر انٹرسٹ نہیں ہوتا کہیں کپڑے شپڑوں کے اندر, اگر ایک دم سے آپ کے ہسبینڈ نے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا, بھائی میری شرٹ کیسی ہے, میں پرفیوم لگا کے جا رہا ہوں, سب کچھ کر کے جا رہا ہوں, اور وہاں سے بیوی صاحبہ بھی جیسے شادی کی شروع میں یا ڈیٹنگ کے دنوں میں ایسے تیار شہر ہو کے ہیروئن بن کے جاتی تھی, وہ ایسا بننا شروع ہو گئی دوبارہ, دیٹ از اے ٹیل سائن ٹو. میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ سارے سائنس جو میں بول رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی سائن ہو اور کوئی بندہ چیٹ ہی کر رہا ہو, لیکن ساری چیزوں کو کمبائن کر کے دیکھنا پڑتا ہے فیکٹرز کے ساتھ, آیا اف دیٹس ہیپننگ اور ناٹ, رائٹ. لیکن یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں اور کان کھلے رکھنے پڑتے ہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں. اور یہ فلیگ سب ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو لائف ہے یا آپ کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ اتنا اسموتھ نہیں ہے, تو یہ تو سیکنڈ اسٹیپس آتے ہیں نا. اب آپ کے ہسبینڈ نے ایک دم سے ایکسٹرا آورس کرنے شروع کر دیے, آپ کو پتا ہے اس کی سیلری جاب ہے, اس کے ایکسٹرا آورس کی کوئی تک نہیں ہے اس کے اندر, ایکسٹرا آورس کہاں کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, لائک ایکسٹرا پیسے لا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, رائٹ. لیکن کچھ بیویاں یا کچھ اس طرح سے ہسبینڈز نائیو بھی ہوتے ہیں کہ یار نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن کورونا کے ٹائم میں لے آف چل رہے ہیں, مجھے زیادہ آورز لگانے ہیں, کیا کریں بھائی. وہی تو کہہ رہی ہوں نا, ایک فیکٹر نہیں ہوتا, کئی کمبائنڈ فیکٹرز ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لیک آف افیکشن, پیار بندے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ از ٹو ڈسٹریکٹڈ, وہ آپ کو ٹینشن ہی پے کرے گا, ٹھیک ہے. بندی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے, اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے جو بنا رہی ہوتی ہے, اس کے کپڑے جو استری کر کے رکھ رہی ہوتی ہے, وہ وہ اس کے لیے اس طرح سے کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا, آپ کی بیوی نے میری کیئر کرنی چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہی کیئر نہیں کری تو وہ انفیڈیلٹی ہی کر رہی ہے, لیکن دیز آر آل ٹیل سائنس. یہ مزے کی بات ہے, تم سمر ویکیشن میں پاکستان چلی جاؤ بچوں کو لے کے. اچھا جی, یار 2 ہفتے کے لیے کیا جانا تھا, مہنگا ٹکٹ ہے, 2 مہینے تو لگا کر 2 مہینے لگا کے. اور اس کے بعد جو ہے نا, ہم نے دیکھا بہت سارے مرد حضرات جو ہے نا shaadi.com پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ساری آن لائن ڈیٹنگ سائٹس پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. لیکن بیوی کو کیسے پتہ چلے, بیوی کو تو نہیں پتا. آپ کو بتا رہی ہوں بہت سارے حضرات آپ کو نظر آئیں گے جو ہم نے تو دیکھے ہیں. خیر آگے میں تو یہ سجیسٹ کروں گی بابا جی کہ آپ اکاؤنٹ بناؤ اور جا کے چیک کرو, تصویر نہیں ہوگی تو ڈیٹیل تو ہوگی نا, سٹی کی ڈال کے چیک کر لو, کیا پتا آپ کو شک ہے, ایسا نہ ہو کہ بیک فائر بھی ہو سکتا ہے, آپ کو سب کچھ صحیح چل رہا ہے اور آپ اکاؤنٹ بنا کے آپ کی میکنگ بھائی shaadi.com پہ آپ کیا کر رہی ہیں, او میں تو آپ کے پیچھے ریئلی نہیں 1-2 بندوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو نا گواہ کے طور پہ. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ بندے کے لیے کہ وہ کریڈٹ کارڈ پہ اسپینڈنگ زیادہ ہو جائے گی, جیسے اگر خرچ کر رہا ہے تو کریڈٹ کارڈ پہ, تو بل پہ نظر رکھو کیا چیزیں بائی کر رہا ہے. بیوی کے پاس نا ایکسس ہے کریڈٹ کارڈز کا, سم ٹائمز بیوی کے پاس نا ایکسس نہیں ہوتا جانو. میں صرف کہہ رہی ہوں گھر میں اسٹیٹمنٹس کئی دفعہ گھر میں آتی ہیں, بل آ رہا ہے تو نظر رکھو نا بل کے اوپر, میں یہ کہہ رہی ہوں. اس کے اوپر یہ بھی ہوتا ہے, مردوں کے سے یہ ہوتا ہے کہ مرد چونکہ گلٹی فیل کرتے ہیں کئی دفعہ, تو اپنی بیویوں کو فضول میں جو ہے نا گفٹ لا کے دینا شروع کر دیں گے. عورتوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جب افیئر لڑاتی ہیں نا تو وہ بہت سیکسی انڈر گارمنٹ بائی کرنا شروع کر دیں گی, ہے نا. شادی کے بیچ میں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے سیکسی انڈر گارمنٹس, لیکن جب افیئر لڑنے شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ سے وکٹوریا سیکرٹ پہنچ جاتی ہے. Then she may not have any interest in intimacy with you, کہ آپ کے ساتھ ان کو کوئی شوق نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا. اور بڑی نہیں سو جا کر بیٹھ کے سوچ میں بہت تک گئی ہوں. دوسرا یہ کہ وہ سپر بزی آل دا ٹائم, نہیں میں بہت بزی ہوں, میں یہ نہیں کر سکتی, میں وہ نہیں کر سکتی. اچھا, اور آپ کے ساتھ فیملی کے, آپ کی فیملی کے فنکشنز میں یا کچھ بھی کہ نہیں میں بہت بزی ہوں, میں جا نہیں سکتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ فوکس کریں, اس کے بہت سارے نئے فرینڈس بننا شروع ہو گئے ہیں جن کا کچھ نہیں پتا وہ کون ہے. مطلب لبے لباب یہ ہے, پلیز کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے مت بیٹھے. ایگزیکٹلی, ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی ہماری تو زبردستی شادی کر دی تھی, مجھے تو وہ لڑکی پسند بھی نہیں تھی ماں باپ نے. تو یہ تب بکواس مجھے ایکسکیوز لگتا ہے, لیکن گو اہیڈ ہے تو صحیح نا, 4 بچے پیدا کر لی ہیں لیکن زبردستی کی شادی کر دی تھی. تو آپ کو بولنا چاہیے زبردستی کی شادی نہ کریں. اگر آپ نے سوچ ہی لیا کہ آپ نے شادی کرنی ہے, پھر آپ کے میں ہمت نہیں ہے ماں باپ کے سامنے بولنے کی, تو پھر اس لڑکی کی زندگی خراب نہ کریں انفیڈیلٹی کر کے. ہاں, جب آپ نے بعد میں وہ اسٹیپ لینا ہی ہے تو بھی پہلے لے لیں تاکہ اس لڑکی کی زندگی خراب نہ ہو. اگر جو بچے ہیں وہ نہ کہ باپ کے بغیر پلیں اور افیکشن نہ ہو اس گھر میں, تو جسٹ بی دیٹ مین دین, یو نو. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ یو نو اگر آپ عورت ہیں تو میک شیور کہ آپ اپنی ٹیک کیئر کر رہی ہیں. اگر آپ بندے ہیں تو میک شیور اپنی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. یو نو اپنی اپیئرنس کا خیال رکھیں, اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں تاکہ یو لک گڈ ٹو دی ادر پرسن. اب وہ امریکہ میں کہاوت ہے نا, امریکہ میں جس کو کہتے ہیں بیئر فٹ اینڈ پریگننٹ, تو وہی بات ہے,
عورت کو 3-4 بچے پیدا کر لیے, پریگننٹ رکھو اس کو, وہ کچن میں کھانے پکا رہی ہے, کام کریے گھر کے, پریگننٹ رکھو اس کو, کسی اور چیز کا سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا, اور بندہ باہر جو مرضی کرے. سو یو نو ہاں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ میری معشوقہ نہیں رہی ہے, اب وہ میرے بچوں کی ماں بن گئی ہے, تو بچوں کی ماں جو بن گئی ہے تو کیا آپ نے اس کو اتنی اسپیس دی کہ جہاں پہ وہ جا کے ریلیکس کرے, اپنا خیال رکھ سکے, یا پھر آپ نے جان بوجھ کے اس کو وہی اس کام میں لگایا کہ آپ کی بیماری ہو سکے؟ تو اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ یہ کمپلین نہیں کریں گے بلکہ اس کی ہیلپ کریں گے. ایگزیکٹلی. میں یہ کہوں گی سلوشن کے اندر اس کا یہ ہے کہ ہسبینڈ ہو یا وائف ہو, آپ کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے اپنی ریلیشن شپ میں. اف یو نیڈ سم تھنگ آپ کو بتانا چاہیے. ہسبینڈ وائف کا رشتہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کلوز رشتہ, اس سے زیادہ انٹیمیٹ رشتہ تو اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس میں شرم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں, بات کریں, بتائیں ایک دوسرے کو, ہاں اب بتائیں ایک دوسرے کو آپ کو کیا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مرد کے اوپر اور یہ عورت کے اوپر, دونوں کے اوپر یہ ضروری ہے, لازم ہے کہ وہ اپنے اسپاؤس کو, اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی وائف کو سیٹسفائی کریں سیکشولی. اٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ ان اے ریلیشن شپ. اس بات سے نا مجھے سچ ایک بات یاد آ رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے کچھ میری فرینڈ آئی ہوئی تھی, ان کا کپل آیا تھا, تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس انفیڈیلٹی. تو ان سے میں نے سوال کیا تھا, ہر ہسبینڈ از اے ویری ڈیئر فرینڈ ٹو اس, وہ ایکسپلین کر رہا تھا مجھے کہ میں نے کہا یار یہ جو زیادہ تر یہ جب آپ منہ ماری کرتے ہیں تو اس نے کہا ایڈونچر نہیں ہوتا, تھرل نہیں ہوتا, بیوی سب کچھ پرووائڈ نہیں کی ہوتی. تو میں نے بھی یہ بات کی یار تو بات کرو نا اس بیوی سے. تو اس نے کہا کہ سملا بات یہ کہ ہمارے ودیسی مین ہے نا, ان کے اندر کا جو یہ جو جس آٹے کے وہ بنے ہیں نا, وہ بات کرنا, کمیونیکیشن, اس سے زیادہ سر کھپائی کرنے سے زیادہ بہتر ان کو یہ لگتا ہے کہ یار کہیں اور آؤٹلیٹ مل رہا ہے تو ہم جا کے وہ کام کر لیتے ہیں, ان سے یہ کام نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو یہ کبھی کچھ چینج نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک what she is pointing out ٹو کہ یہ چینج لانا بڑا ضروری ہے. کمیونیکیشن, ٹاک, اوپن اپ. عورتوں کو بھی کرنا چاہیے, نکل آئے اس چیز سے کہ بھائی او مائی گاڈ اگر میں یہ بتاؤں گی کہ اس وقت مجھے کیا چاہیے, if I'm feeling like اب میں ہارنی ہو رہی ہوں, مجھے تمہاری ضرورت ہے, نہیں او مائی گاڈ ہاؤ could I say that, نہیں پلیز کم آؤٹ آف اٹ, پلیز ڈو, بیکاز پروبیبلی آپ کا میاں بھی ایک جھاکے میں اور ایک آپ بھی ایک جھاکے میں, اور اس میں آپ دونوں ایک دوسرے سے وہ جو ایک ادب و اداب سے نکلنا ہے, you guys are one. Exactly. Be one. Exactly. In totality. بیویاں بھی یہ سوچ رہی I think وہ رسپیکٹ کا ایشو آ جاتا ہے, ایک ہے رسپیکٹ کا بھی آ جاتا ہے, اور وہ ججمنٹ کا ایشو بھی آ جاتا ہے, رائٹ. عورتوں میں ہوتا ہے کہ ہمارا میاں سوچے گا کہ اگر ہم ایسے ہیں تو پتہ نہیں شادی سے پہلے کیا کیا کرتے ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ جو ٹیبوز چلتے آتے ہیں, پلیز یار یہ آپ کو کیا کاسٹ کریں آپ کی میرج. تو بیسکلی اگر آدمی اپنا نہیں بتانا چاہ رہا تو اس کو ہو رہا ہے کہ میری عزت خراب ہو رہی ہے, عورت کہے گی تو کہے گی oh he's gonna think that I'm a slut. Exactly. دونوں کے لیے نقصان دہ ہے, شادی خراب ہوتی ہے اس سے. Exactly. تو چلیں جی, یہ تو ہے کہ آپ وہاں تک نہ پہنچے تو اس طرح کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس میں کمیونیکیشن آ جاتی ہے, جس میں آپ اپنی ٹیک کیئر کرنے کی بات آ جاتی ہے. لیکن اب جب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں, اب ہمیں یہ جن باہر نکل آیا ہے, میاں خوش نہیں ہے, بیوی خوش نہیں ہے, میاں یا ہیبیچول ہے, تو مجھے نہیں پتا ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں. اگر اس کو عادت ہے منہ ماری کی, اس کو عادت ہے کوٹھے پہ جانے کی, اس کو عادت ہے کال گرلس کا, مجھے نہیں پتا اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے آنیسٹلی. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ایون اس کے بعد بھی کوئی سولوشن نکالا جا سکتا ہے. تو وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ فائزہ ہم اس شادی کو بھی بچا سکتے ہیں آفٹر یہ سب کچھ ہونے کے بعد؟ جب یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو دیکھیے جو پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ اپالوجی سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور اپالوجی سے پہلے آئی تھنک دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ کمز از ریئلائزیشن دیٹ آئی ہیو میڈ اے مسٹیک, آئی ہیو انسلٹیڈ دا سینکٹیٹی آف میرج. جب آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے کام غلط کیا ہے, اس کے نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے معافی مانگنے کا, سوری بولنے کا. اور لٹرلی صرف بولنا از ناٹ انف, یور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. اپنے ایکشن سے کر کے دکھائیں اگلے بندے کو کہ آپ کتنی شرمندہ ہیں اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے کہ آپ نے ایک گناہ کیا ہے اور اب آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. It is going to take a very long time to fix this relationship. And sometimes not as long, depending upon کتنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انفیڈیلٹی کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ whether it was a long term affair, whether it was a one night stand, whether it was a habitual thing, جو بھی ہے. لیکن جب آپ نے ریئلائز کر لیا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی, اب میں نے سیدھے پاتھ پہ چلنا ہے, تو اس کا پہلا عمل اسی سے ہوتا ہے کہ آپ معافی مانگتے ہیں, آپ اپنے ایکشن سے پروف کرتے ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں جس اسپاؤس جو چیٹڈ ہوتا ہے, جس کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے, پھر وہ اپنے دل میں
پھر اگر کہیں نرمی پیدا کر سکے اور معافی دے سکے, معاف کرنے کے بعد پھر اگر وہ دوبارہ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو سکے تو پھر یہ دونوں کو پھر مل کے کرنا پڑتا ہے. تو ریلیشن شپ ابھی بھی بلڈ اپ ہو سکتا ہے, اس میں کاؤنسلنگ آ جاتی ہے, اس میں گھر کے بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے لوگ وہ آپ کو سمجھاتے ہیں چلو بھی معاف کر دو, آگے نہیں ایسے ہوگا. تو یہ ریلیشن شپ, میرا کہنے کا مقصد سنسیئرٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ خود کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تو یہ چیز اسی سے سٹارٹ ہوگی نا, جو بندہ معافی مانگ کے اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے یا کرنا چاہ رہی ہے, وہاں سے ہی سارا کچھ یہ سلسلہ سٹارٹ ہوگا. تو ونس یو سیٹ دس تھنگ ان ایکشن, ان موشن, دیر از اے پارٹ آف اے چیٹڈ اسپاؤس دیٹ فیلز انسیکیور سم ٹائمس, کہ بھائی یہ میں ایک انسیکیورٹی آ گئی کیونکہ ٹرسٹ ٹوٹ چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کہیں نہ کہیں آپ انسیکیور بھی فیل کرتے ہیں, بٹ آپ ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کو لے کے بھی چلتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں پیس اور ہیپینس کیسے آئے گی, ساتھ رہ کر آئے گی کہ الگ رہ کر آئے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری بڈی وانٹس ٹو امپروو دا کوالٹی آف دیئر لائفس. تو انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی انفیڈیلٹی کین بریک اے میرج اور اٹ may survive, اور میرج may survive through the storm. بڑی اچھی بات کی ہے اس میں آپ نے کہا کہ the ultimate goal is the peace and happiness. لیکن اگر آپ نے یہ چیز دیکھ لی ہے نا, یا آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ آپ کی شادی میں پیس اینڈ ہیپینس اسپاؤس کے ساتھ نہیں ہے, تو یار اتنی رسپیکٹ کرو اس بندے کی, یا اپنی کر لو کہ یہ کام کرنے سے پہلے ہی پارٹ یور ویز, علیحدہ ہو جاؤ. اسے بات کرو, سم تھنگ از مسنگ, اینڈ اس سے پہلے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی اے سلپ فرام مائی سائڈ, لیٹس جسٹ کال اٹ آف. کچھ ایسا کیجیے کہ جہاں پہ آپ اگلے بندے کو اور اس کو سیکیور کر کے جائیے. ناٹ لائک کہ ہاں جی ون ڈے مجھے خواب آیا اور اگلے دن جی چھٹی ہوگی. Exactly. That's not what I mean. لیکن یہ تو ہو گیا ایک ڈائنامک جہاں پہ میاں بیوی کو یہ پتا ہے. لیکن سم ٹائمز ہم ہوتے ہیں نا کبوتر, کبھی آنکھیں بند کر کے اسپاؤس بیٹھا ہوتا ہے, لیکن سم ٹائمز جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے, لیکن آپ کی بیوی یا آپ کی میاں کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ میرا سوال ہے, تم دونوں سے یہ سوال ہے کہ جب آپ اس سچویشن میں آ جاؤ, سوسائٹی کے آپ وہ بندے ہو یا فرینڈ شپ کے وہ فرینڈ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چیٹ کر رہی ہے, یا یہ آدمی اپنی بیوی سے سنسیئر نہیں ہے, اس کی وانڈرنگ آئیز ہے, یا پھر یہ گھومتا پھرتا ہے. اور تو یہاں پہ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے, کیا آپ کو اپنے فرینڈ کو, اپنے پڑوسی کو, اپنے اس جاننے والے کو کیا بتانا چاہیے کہ تمہارا میاں یہ کام کر رہی ہے, تمہاری بیوی یہ کام کر رہی ہے؟ سو فائزہ جسٹ اسٹارٹ فرام یو دین. یہ ایک بہت ٹرکی سچویشن ہے. میں ریکمینڈ کروں گی کہ نہ بتایا جائے, اینڈ یو شوڈ جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان میاں بیوی کا آپس کا ڈائنامک کیا ہے. اور اگر آپ یہ بات ان کو کنفرنٹ کر کے بتاتے ہیں, ان کے لیے کہ ہیوملیشن ہے, پتہ نہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ اس ریلیشن شپ میں رہنے والی ہیں کہ ریلیشن شپ کو چھوڑنے والی ہیں. اٹ جسٹ کریٹس اے ویری ugly taste in the mouth, you know. So it's not a good idea. I agree with Faiza. I think I will stay quiet. بیکاز وہی بات ہے, ان کی ریلیشن شپ کا ڈائنامک نہیں پتا. ہو سکتا ہے بیوی کو پتا ہو, آپ کو تو نہیں پتا, لیکن اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو وہ امبیرسڈ فیل کرے گی, اور آپ کی میں بھی اتنی دوستی نہیں ہے اس کے ساتھ, یو نو. آئی تھنک یہ کی پوائنٹ ہے کہ آپ اس بندے سے کتنا کلوز ہیں, کہ اگر آپ جب سے بات کریں گے تو وہ انکمفرٹیبل ہو جائے گا, آپ سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کر پائے گا کہ او مائی گاڈ میرے گھر کی اتنی بڑی بات اس کو پتہ ہے کہ کل کو میں اس لڑکی کو کیسے فیس کروں, رائٹ. یا پھر اگر آپ کو اتنا کلوز ہے کہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایک ایک بات کرو. سو یہ آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ میں آئی تھنک اراؤنڈ ان ہیوسٹن کیا, پاکستان میں کیا, ہمارے سامنے رائٹ لیفٹ بہت ساری ایگزامپلس ہیں. یہ ہم ٹاپک بھی آج اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا جسٹ ڈسکس اباؤٹ اٹ, ٹاک اباؤٹ اٹ. تو مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے کہ آپ کے ارد گرد اگر آپ ایسا دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, either you should intervene or either you should at least talk to that person کہ بھائی تمہاری بیوی یہ کر رہی ہے, تمہارا میاں یہ کر رہا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. That is my question. Please comment. اور ہمیں آپ کے اس کامنٹ کا انتظار رہے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. Thank you. Thank you.